سندھ کے لیے 75 سالوں میں پیپلز پارٹی نے کیا کام کیا؟ لاڑکانہ کو خوب سے خوبصورت ترین بنا دیتے ہیں، اس کو بنا دیا، باقی سندھ کو چھوڑ دیا، اور عوام پیپلز پارٹی کو کس حد تک لائکنگ یا ڈس لائکنگ لسٹ میں دیکھ رہی ہے۔ اب اپنی جیبوں سے بھی انویسٹ کریں اور علاقوں کو خوبصورت بنائیں۔ کوئی کسی قسم کا سیاسی بغض و عناد نہیں ہے، کیونکہ علاقے کو صاف ستھرا کرنا، علاقہ ہم سب کا ہے۔ فارمر پریزیڈنٹ ہیں سید سہیل آبدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو وارملی ویلکم ٹو یو فروخ، تھینک یو سر۔ اور عوام کی آواز، وائس آف نیشن۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا یہاں آنے پہ میں اور ایس ایم نقی اور تمام ہمارے ورکرز بہت تھینکفل ہیں آپ کے، کہ آپ یہاں ہمارے پی ایس 125 کے آفس میں تشریف لائے، جس کے کینڈیڈیٹ ایس ایم نقی ہیں، اور این اے 248 کے حسن خان ہیں ہمارے کینڈیڈیٹ۔ تو یہ کمبائنڈ دونوں کا الیکشن آفس ہے، لیکن مین کیونکہ 125 ہے تو ایس ایم نقی یہاں موجود ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ۔ ویلکم سر۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے سنا کہ یہ عوامی نمائندے بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی کے، تو میں نے کہا چلے چیک کر لیتا ہوں کہ عوامی نمائندے ہیں کہ نہیں ہیں، ڈائریکٹ چھاپا بھی مار دیتے ہیں جا کے۔ تو سر پیپلز پارٹی کے حوالے سے بتائیے گا کیا کام کر رہے ہیں آپ کراچی کے لیے؟ دیکھیں، میرے خیال میں آپ کو ہسٹری یہ بتائے گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فرسٹ ڈیموکریٹک پرائم منسٹر اور بانی پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی زندگی میں کراچی کو ڈیولپ کرنے کے لیے جتنے بڑے بڑے کام کیے، پاکستان اسٹیل سے لے کے اور خاص کر ڈسٹرکٹ سینٹرل میں عباسی شہید ہاسپٹل، لیاقت آباد سپر مارکیٹ اور دیگر بہت بڑے بڑے پروجیکٹس پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائے۔ انفارچونیٹلی کہ یہ کیپٹل آف دی اسٹیٹ تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پہ اس کو اسلام آباد لے جایا گیا۔ اب یہ کیپٹل آف دی پروونس ہے، اور اگر کراچی جو عروس البلاد کہلاتا تھا، اگر یہ عروس البلاد پہلے کی طرح خوبصورت نہیں ہو سکا تو میرا خیال میں سب کی نااہلی ہوگی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ مواقع مل ہی نہیں سکے جو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ اب فرسٹ ٹائم یہ مرتضی وہاب صاحب آئے ہیں، اس سے پہلے جب وہ ایڈمنسٹریٹر تھے، آپ نے دیکھا وہ کتنے زیادہ اچھے اور ترقیاتی کام کرائے، اور اس پورے کراچی میں سب سے مین فوکس جو ہے ہمارا ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے، اس لیے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل وہ واحد ڈسٹرکٹ ہے کہ 1987 میں ہمارے سے وجود میں ہے۔ اس سے پہلے 3 ڈسٹرکٹ ہوتے تھے کراچی کے، یہ ڈسٹرکٹ ویسٹ تھا، لیکن یہاں آج تک کوئی پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایم پی اے ایم این اے منتخب ہو کر نہیں آیا۔ لیکن اس دفعہ نئے جذبے کے ساتھ، نئی ٹیم کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی میدان عمل میں اتری ہے، لیکن جتنے سینئرز و جونیئرز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز جو جیالاز کہلاتے ہیں، وہ تمام ہمارے ان کینڈیڈیٹس کے ساتھ شامل ہیں، جس کی مطلب ایک مثال میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ میں اس ڈسٹرکٹ سینٹرل کا فارمر پریزیڈنٹ ہوں، اور تقریباً 1976 سے آپ سمجھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس قافلے میں شامل ہوں۔ بھٹو صاحب کا بھی دور دیکھا، پی این اے کی تحریک، ضیاء رجیم، جام صادق کا دور، یہ جو بدترین دور ہیں ان کو گنوا رہا ہوں، یہ تمام ہم نے فیس کیے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سے نہ بدظن ہوئے اور نہ ہی پیپلز پارٹی کو ہم نے چھوڑا۔ اچھا سر، آپ نے بتایا پیپلز پارٹی کے حوالے سے، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کراچی کے لیے پیپلز پارٹی اتنا سیریس وہ ہو رہی ہے، سندھ کے لیے 75 سالوں میں پیپلز پارٹی نے کیا کام کیا؟ اچھا دیکھیں، یہ بات بالکل آپ کا جواب جو ہے 75 سال تو نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمارے سے وجود میں آئے ہوئے 56 سال ہوا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ سندھ کو اس وقت پیرس کی طرح ہونا چاہیے تھا، لیکن سندھ میں جو پرائرٹی ہے ہماری وہ ہے شہر کراچی۔ اگر ہم لاڑکانہ کو خوب سے خوبصورت ترین بنا دیتے، اس پہ بھی آوازیں اٹھتی ہیں اور انگلیاں اٹھتی ہیں کہ جی ان کے اپنے قائدین کا شہر تھا، اس کو بنا دیا، باقی سندھ کو چھوڑ دیا۔ تو ہم یہ چاہتے تھے کہ پہلے یہ انٹرنیشنل سٹی اور پاکستان کا واحد میڈیاٹائز سٹی ہے، جو آواز یہاں کراچی سے بلند ہوتی ہے وہ پورے پاکستان کی آواز بن جاتی ہے، اور جب اس کراچی کو جب تک ہم پہلے والا کراچی روشنیوں کو شہر نہیں بنا دیتے، اس وقت تک ہماری ایفرٹس جاری رہیں گی۔ لیکن ابھی یہ اپرچونٹی ہے، عوام کی جانب سے بھی ہمیں بڑے وارملی ویلکم کیا جا رہا ہے ہمارے کینڈیڈیٹس کو، اور بلکہ میں تو آپ کے چینل پہ ابھی آن ایئر یہ ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ ابھی ہماری ایک کارنر میٹنگ ہے یہیں فیڈرل بلاک
15 میں اگر آپ وہاں بھی ہمارے ساتھ چلیں اور اس کو بھی کور کریں تو پھر آپ دیکھیں کہ عوام واقعی اس وقت کیا چاہتی ہے، عوام کا کیا رجحان ہے، اور عوام پیپلز پارٹی کو کس حد تک لائکنگ یا ڈس لائکنگ لسٹ میں دیکھ رہی ہے۔ پہلے ایک عجیب سا پروپیگنڈا تھا، پہلے یہ ملک جو تھا، یہ شہر کراچی، یہ تھوڑا سا ریلیجس سائڈ پہ زیادہ تھا، خاص کر ڈسٹرکٹ سینٹرل۔ پھر یہ کچھ لسانی بنیادوں پہ یہ لسانیت کی جانب گامزن ہو گیا، لیکن شعور آگاہی جو میں بات اس سے قبل کر رہا تھا جو ادھوری رہ گئی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی میں آنے کا مقصد، پاکستان پیپلز پارٹی اس فیڈریشن کی واحد پارٹی پولیٹیکل پارٹی ہے جو کراچی سے کشمور اور کشمور سے کے پی کے تک آپ دیکھیں گے ہر جگہ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی نظر آئے گی، پریکٹیکلی نظر آئے گی، اس کے وارڈ، اس کی یو سیز، اس کے سٹی ایریاز، اس کے ڈسٹرکٹ، اس کے آفس بیرر، اس کے ورکرز اور ان کے کام۔ لیکن کراچی بستی کی جانب یوں جاتا رہا کہ سندھ حکومت تقریباً پاکستان پیپلز پارٹی کی رہی ہے، لیکن انفارچونیٹلی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یا میٹروپولیٹن کارپوریشن جو مین ایک درجہ رکھتا ہے کسی بھی صوبے کا، اس کا سٹی کا جو میئر ہوتا ہے لارڈ آف دی سٹی کہلاتا ہے، وہ ہمارے پاس کبھی نہیں رہا۔ اس دفعہ مرتضی وہاب الیکٹ ہو کے آئے، بہتر سے بہترین کام کر رہے ہیں، اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا پارکوں کی صورتحال کے قابضین قابض ہو گئے تھے، ان کی لک آفٹر نہیں ہو رہی تھی، کراچی گراؤنڈ جو ہے وہ بالکل عجیب سا منظر پیش کرنے لگے تھے، وہاں کوئی ایسا مطلب سسٹم نہیں رہا تھا، نہ جانے کیوں کراچی کو اس مطلب اس پہ اسٹیج پہ لے کے آ گئے۔ لیکن اب ہم یہی ہمارے جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں اس کے پیچھے 4 گراؤنڈز ہیں، جس میں ایک منصورہ گراؤنڈ بہت بڑا ہے، جاگنگ ٹریک اس سے بڑا کسی بھی گراؤنڈ میں نہیں ہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ وہاں ویسے بھی چلے آئیں تو آپ کو خواتین، لڑکیاں، بوڑھے، جوان اور خاص کر جو ذرا بلکنیس جن میں آ گئی ہے وہ زیادہ آپ کو واک کرتے نظر آئیں گے۔ لیکن سر وہ گراؤنڈ تو ابھی کے نہیں ہے، وہ تو بہت پرانا ہے، میرا بھی بچپن اسی گراؤنڈ میں گزرا۔ صورتحال آپ دیکھیں گے کیا ہے، ابھی جب یہ بنے تھے کتنے خوبصورت بنے تھے، آج ان کی صورتحال کہ میں وہی بات کہہ رہا تھا کہ وہ خواتین، وہ مرد، وہ بچے آتے تو ہیں، لیکن ہمارے ہاں موبائل اسنیچنگ، روبریز یہ اتنی عام ہو گئی کہ لوگ خوف سے ان گراؤنڈز میں بھی، جاگنگ ٹریکس پہ بھی نہیں آ پا رہے ہیں۔ ہمیں عوام کا، لوگوں کا وہ خوف، وہ بے چینی ختم کرنی ہے، جس کے لیے ہماری سندھ پولیس اور پاکستان رینجرز ہر جگہ تقریباً اب اچھے بڑے پلے گراؤنڈز کے اندر بھی ایک نہ ایک موبائل آپ کو کھڑی نظر آئے گی، پولیس کے سپاہی نظر آئیں گے، رینجر کی ڈیوٹی نہیں ہے لیکن وہ بھی وہاں نظر آئے گی کہ امن و امان ہو، اور کراچی کے لوگوں کو اپنی ذات پہ بھی یقین ہو کہ ہم واقعتاً ایک پرسکون شہر کے اندر رہ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہماری کاوشیں ہیں، اور انشاءاللہ سے عوام کے تعاون سے ہم اس میں کامیابی سے ہمکنار ہوں گے، اور عوام سے میری یہی ایک ریکویسٹ ہے اپنے وائس آف نیشن کے حوالے سے، اس کے توسط سے، کہ عوام نے اس سے قبل تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، ریلیجس پارٹیز کو، یا جو آپ لسانی پارٹیز کو کہہ لیں، آپ ان لوگوں کو سب نے آزمایا، لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کیونکہ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں، ابھی کچھ کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ نے پابندیاں عائد کر دی ہے، کوئی ایسے کام نہیں ہوں گے جس میں یہ ہو کہ جی فلاں پارٹی اپنے ووٹ حاصل کرنے کے لیے، تو اپنی مدد آپ کے تحت، اور ڈاکٹر عاصم ایک بڑا مشہور نام ہے ضیاء الدین ہاسپٹل کے جو اونر ہیں، وہ اس وقت خود میدان عمل میں اتر کے اور کافی بڑے بڑے پروجیکٹ اپنی مدد آپ کے تحت، اور جناب آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کے توسط سے، اور ہمارے کینڈیڈیٹس کو بھی یہ کہا گیا کہ اپنے اپنے طور سے اب اپنی جیبوں سے بھی انویسٹ کریں اور علاقوں کو خوبصورت بنائیں، جب تک یہ، اور انشاءاللہ جب الیکٹ ہو کے آ جائیں گے تو پھر یہ باؤنڈ ہوں گے کہ تمام اپنے علاقے کے کام بہتر سے بہترین انداز میں کریں۔ اور دیکھیں علاقے کے کوئی مسائل نہیں ہیں، یہ اسنیچنگ، یہ روبریز، ان کو تو ہمارے محکمے جو جن کی ذمہ داری دیکھیں گے۔ اصل مسئلہ ہے واٹر کا پرابلم، سیوریج کا، کلیننیس، جو صفائی ستھرائی ہمارے ہاں بڑا ہی ناقص۔ پہلے آپ دیکھیں جگہ جگہ گاربیج سینٹر بنے ہوئے تھے، آپ ہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو جگہ جگہ جی ٹی ایس بنے ہوئے تھے وہ تمام ختم ہو رہے ہیں، گاربیج اب اس طریقے سے نظر نہیں آتا،
اور آج بھی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہمارا کوئی مطلب ٹاؤن کا چیئرمین نہیں ہے، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں، جو لوگ نہیں ہیں، چاہے ہم الیکٹ ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن اپنے اپنے علاقوں میں بہتر انداز میں کام کر رہے ہیں. اور ہم جو یہاں پہ جو انتظامیہ ہیں، چاہے وہ کسی بھی خاص کر ٹاؤن اور یوسیز کے اندر، ہم ان کے ساتھ بھی گڈ ریلیشن شپ کے ساتھ چل رہے ہیں. کوئی کسی قسم کا سیاسی بغض و عناد نہیں ہے، کیونکہ علاقے کو صاف ستھرا کرنا علاقہ ہم سب کا ہے، ہم سب کا فرض ہے. اگر وہ اچھے کام کرتے ہیں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں میدان عمل میں آ کے، اور ہم چاہتے ہیں کہ علاقہ بہترین ہو، چاہے وہ کریں چاہے ہم کریں. سر اس کے ساتھ میں پوچھنا چاہوں گا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کراچی کے کچھ علاقوں میں چل رہا ہے، 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے. تو یہ کے الیکٹرک کا مسئلہ کیوں نہیں سالو ہوتا ہے؟ مطلب یہ عوام کا کام تو نہیں ہے کہ الیکٹرک کے باہر جا کے احتجاج کرے، یہ تو جو علاقے سے سلیکٹ ہوتا ہے MNA MPA ان کا کام ہوتا ہے. اور دوسری چیز سر، اگر پیپلز پارٹی الیکشن میں نہیں جیتتی ہے اور کوئی اور جماعت آ جاتی ہے، ویسے تو ہماری بیسٹ وشیز ہیں آپ کے ساتھ، لیکن کوئی اور جماعت آ جاتی ہے تو اس کو اختیارات نہیں دیے جاتے، اس کا کیا بڑا پرابلم ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو بھی MPA یا MNA الیکٹ ہو کے آتا ہے، جو فنڈ اقتدار کی پارٹی کو ملتا ہے وہی فنڈ ڈیولپمنٹ کا اس MPA اور MNA کو بھی ملتا ہے. کے الیکٹرک واقعتاً ایک ایسا ادارہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں بے لگام گھوڑا. اب راج کمپنی، حیرت کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کسی بھی کنٹری میں کوئی بھی پرائیویٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے تو وہ اس کنٹری کے مینیفیسٹو اور اس کے جو ہے آئین کے تحت چلتی ہے. لیکن یہ ایسا ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی لگام دینے والا نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ سے اب ہماری یہ اسٹریٹجی ہے کہ ہمارے MPAs MNAs آئیں گے، چاہے وہ کے الیکٹرک ہو، چاہے سوئی سدرن گیس کا بھی آپ نام لیں جو وفاق کا ادارہ بالکل، وہ بھی پرابلم کہ آج قوم مطلب 24 میں سے مشکل سے 4-6 گھنٹے ان کو گیس ملتی ہے، لیکن آپ ہیوج بلنگ دیکھ لیں، چاہے وہ کے الیکٹرک کی ہو چاہے SSGC کی ہو، کہ ہیوج بلنگ سے قوم پریشان ہے. مہنگائی، ہوش ربا مہنگائی، ہم کسی کو ہدف تنقید نہیں بنانا چاہتے، لیکن 2018 کے بعد جو ایک مہنگائی کا ایک ایسا مطلب یعنی کہ طوفان آیا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کو بھی کنٹرول کریں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو بارہا کہہ رہے ہیں کہ ہم 30 لاکھ مکانات دیں گے، سیلریز کو ڈبل کریں گے، 300 یونٹ فری کریں گے تھرو سولر سسٹم. انشاءاللہ تعالیٰ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب اسی نانا کے نواسے جس نے اس ملک کو نہ صرف روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا بلکہ حتمی جامہ پہنایا. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں کہ جب میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھا تو تمام ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس کو 1000 ایچ کے حساب سے پلاٹس دیے گئے. غریبوں کو، مسکینوں کو لازمی نہیں ہے کہ ہم اپنے کارکنوں کو ہم نے دیا. ہمیں غربت کے خاتمے کے لیے ہر ایک کے ساتھ دینا ہے. اگر ہمارے پاس وسائل ہیں تو اپنے وسائل سے ان کو مستفیض کرنا ہے. چلیں، بہت شکریہ سر آپ کے انٹرویو کا، لیکن ہم بھی یہی امید کریں گے کہ کوئی بھی جماعت جیتتی ہے، بیسٹ وشیز ہیں آپ کے ساتھ. اگر آپ کی جماعت جیت جاتی ہے تو آپ لوگوں کو کام کریں جو آج سے پہلے کراچی میں نہیں ہوئے یا کراچی کی جو اس وقت حالت ہو گئی ہے. تو بہت شکریہ آپ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.